حسد سے بچنے کا قرآنی طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو زندگی سے برکت چھین لیتی ہے، دل کا سکون کھا جاتی ہے اور گھر کے رزق کو روک دیتی ہے، اور وہ ہے حسد۔ لیکن اللہ نے قرآن میں حسد سے بچنے کا طریقہ بتا دیا ہے جو نہ صرف انسان کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ زندگی میں کھلی برکتیں لے آتا ہے۔ آئیے دل سے سنتے ہیں حسد کیا ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے جلانے والے کو جلاتی ہے۔ انسان دوسروں کی نعمت دیکھ کر جلتا ہے، لیکن اللہ اس کا اپنا نصیب روک لیتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے حسود کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ قرآن میں حسد سے بچنے کا پہلا طریقہ سورہ فلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرے۔ یہ آیت پوری حفاظت ہے۔ اگر آپ روزانہ صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیں تو حسد، جادو، نظر بد اور چھپی ہوئی دشمنی سب ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ فلق ایسی ڈھال ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دوسرا قرآنی طریقہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ شکر حسد کا علاج ہے۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے وہ کبھی جلتا نہیں، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے صرف 3 چیزوں پر شکر ادا کریں۔ انسان کے جسم کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت ہے اگر وہ صحیح سلامت ہے تو۔ آج کل ہمارے دل کے باریک ہزار سور جو باریک رگیں ہوتی ہیں اس کی حفاظت اللہ نے کی۔ سر کے بال سے لے کر اگر پیر کے ناخن تک ہم حفاظت میں ہیں تو یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اپنے جسم کے لیے جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ آج کا سب سے اچھا لمحہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ایک چیز جس نے آپ کو خوش کیا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس طریقے سے ہر طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، آپ دیکھیں گے آپ کا دل نرم ہوتا جا رہا ہے اور حسد والے لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تیسرا قرآنی طریقہ دل کی صفائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فقد افلح من زکاہا، نجات اس نے پائی جس نے اپنے دل کو پاک کیا۔ دل کی صفائی کا سب سے آسان طریقہ، اگر کسی کے بارے میں بری سوچیں آ رہی ہیں فوراً دل میں کہیں اے اللہ اسے بھی دے دے مجھے بھی دے دے، ہم سب کو آسانیاں دے دے۔ یہ جملہ حسد کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ چوتھا طریقہ نظر بد اور حسد سے بچنے کی محفوظ دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہوئی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ یہ دعا صبح شام پڑھنے والا ہر طرح کے حسد، جادو، نظر اور شر سے محفوظ رہتا ہے۔ پانچواں طریقہ لوگوں کو نظر نہ لگے۔ قرآنی حکمت۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جانے کے لیے کہا تو فرمایا ادخلوا ابواب متفرقۃ، ایک ہی دروازے سے نہ جانا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی نظر نہ لگے، کیونکہ نعمتوں کو چھپانا حفاظت ہے۔ اس لیے اپنے کاموں کو پہلے چھپائیں، نتائج آنے کے بعد بتائیں۔ آخر میں ایک اہم بات، حسد سے بچنے والا سب سے محفوظ انسان ہے۔ اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ بس یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے لوگوں کے شر سے بچا لیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔